محبت میں گرفتار ہو گئی اور اس کے سامنے اپنی محبت کا اظہار بھی کر دیا۔ یوسف نے بھی بھرپور انداز میں میری محبت کی پذیرائی کی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ ایک لائق شہ سوار کی طرح قابل اعتبار نوجوان بھی ہوگا۔ یہ کہہ کر شاریہ نے سر اٹھایا اور سلطان نور الدین کی طرف ہاتھ کے اشارے سے کہا، اور اس اعتبار کی وجہ آپ تھے سلطان عادل۔ ہم ولی شام نے چونک کر کہا، وہ کس طرح؟ اس بات کی وضاحت کرو لڑکی۔ اس لیے کہ یوسف صلاح الدین آپ کا مصاحب خاص ہے۔ شاریہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، مگر اس کے لہجے سے بہت زیادہ اعتماد جھلک رہا تھا۔ شاریہ نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور سلطان عادل ایک بے اعتبار شخص کو اپنا مصاحب خاص نہیں بنا سکتے۔ شاریہ کے لہجے میں اس قدر بے ساختگی تھی کہ سلطان نور الدین زنگی بھی اس کی بات سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ لڑکی، اس حسن زن کے لیے ہم تیرے شکر گزار ہیں۔ قاضی ابن ارسطو بار بار اپنی کرسی کے پہلو بدل رہے تھے۔ وہ اس واقعے کا انجام جاننے کے لیے مسترب تھے، کیونکہ معاملہ ان کے شاگرد خاص یوسف صلاح الدین کا تھا، مگر یہ حوالہ بھی غیر معتبر ٹھہرایا۔ یکایک شاریہ کے بہتے ہوئے آنسو میں تیزی آ گئی تھی۔ یوسف نے مجھے دھوکہ دیا، کچھ دن شادی کرنے کے فریب میں مبتلا رکھا، اور پھر ایک روز ٹھکرا دیا، اپنے تمام وعدوں سے منحرف ہو گیا۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارے اور یوسف کے خیالات میں ہم آہنگی نہ ہو۔ قاضی ابن ارسطو نے شاریہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اس صورت میں عورت و مرد کا الگ ہو جانا ہی مناسب، تاکہ شادی کے بعد ازدواجی زندگی ایک عذاب نہ بن جائے۔ شاریہ زار و قطار رونے لگی۔ مجھے یوسف کی بے وفائی کا گلہ نہیں، مگر اس نے میرے ساتھ جو ناروا سلوک کیا، اس کا ازالہ کون کرے گا؟ اس نے میری شدید محبت اور سادگی سے یہاں تک کہ فائدہ اٹھایا کہ مجھے گناہ گار بنا ڈالا، اور میرے چہرے پر کبھی نہ ہٹنے والی سیاہی مل دی۔ سلطان نور الدین زنگی نے اس انکشاف پر کسی خارج عمل کا اظہار نہیں کیا، کیونکہ وہ پہلے ہی لڑکی کی غم حاضرین دربار کے سامنے سن چکے تھے۔ مگر قاضی ابن ارسطو کے لیے یہ بات ناقابل یقین تھی، اس لیے وہ جوش اضطراب اٹھ کھڑے ہو گئے اور شاریہ کو مخاطب کر کے کہنے لگے، یوسف ایسا نہیں کر سکتا، میں اسے خوب جانتا ہوں۔ وہ ایک صاحب کردار نوجوان ہے، انتہائی پاک باز اور سنجیدہ۔ میں اس سے کسی ایک ایسے شرمناک فعل کی توقع نہیں رکھتا۔ قاضی ابن ارسطو کا بیان سن کر سلطان نور الدین زنگی نے مداخلت کی، قاضی صاحب، آپ کا طرز عمل انصاف کے تقاضوں کی نفی کر رہا ہے۔ آپ اس وقت اپنے جذبات کی گرفت میں ہیں، اس لیے کہ یوسف صلاح الدین آپ کا شاگرد ہے۔ سلطان عادل، میں اپنے اس اضطراری عمل پر نادم ہوں۔ بے شک میں یوسف کے معاملے میں بہت زیادہ جذباتی ہو گیا تھا۔ یہ کہہ کر قاضی ابن ارسطو دوبارہ اپنی نشست پر بیٹھ گئے۔ پھر شاریہ سے مخاطب ہو کر بولے، لڑکی، کیا تمہارے والدین اس المناک واقعے سے باخبر ہیں؟ بدقسمتی سے میرے ماں باپ اس دنیا میں موجود نہیں۔ شاریہ نے انتہائی ربط آمیز لہجے میں کہا، میرا کوئی ولی وارث نہیں، بہت دور کے ایک عزیز کے پاس رہتی ہوں۔ کیا تم اس سلسلے میں کوئی گواہ پیش کر سکتی ہو؟ قاضی ابن ارسطو نے شاریہ سے سوال کیا۔ غریبوں کا کون گواہ ہوتا ہے؟ شاریہ نے روتے ہوئے کہا، بس اللہ ہی میری محبت کا گواہ ہے۔ اطمینان رکھو لڑکی، تمہارے ساتھ پورا انصاف ہوگا۔ اس واقعے کی مکمل تفصیلات سننے کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے انتہائی پرجلال لہجے میں کہا، عدالت کے فیصلے میں کوئی رشتہ اور کوئی منصب خلل انداز نہیں ہو سکتا، چاہے مجرم نور الدین زنگی کا مصاحب خاص ہو یا قاضی ابن ارسطو کا شاگرد خاص ہو۔ سلطان عادل، مجھے امان دی جائے۔ یکایک شاریہ کے چہرے پر گہرے خوف کے سائے نظرنے لگے۔ میں ایک بے سہارا لڑکی ہوں اور وہ بہت طاقتور لوگ ہیں، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ سلطان نور الدین زنگی نے اسی وقت فرمان جاری کر دیا کہ جب تک شاریہ کے مقدمے کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، وہ اس وقت تک محل کے کنیزوں میں شامل رہے گی۔ وہ رات نجم الدین ایوب اور اس کے اہل خانہ ہی پر گراں نہیں تھی، بلکہ قاضی ابن ارسطو بھی شدید اذیت و کرب میں مبتلا تھے۔ انہیں اس بات کا قلق تھا کہ ان کے شاگرد خاص کے نام سے ایک شرمناک واقعہ منسوب کر دیا گیا تھا۔ اگر وہ سچ ثابت ہو گیا تو میری ساری تعلیم و تربیت رائگاں جائے گی۔ اس خیال کے آتے ہی قاضی ابن ارسطو گھبرا کر اٹھ بیٹھے اور انہوں نے مالک حقیقی کے سامنے دست سوال دراز کر دیا۔
یہ تمام جہانوں کے پالنے والے، میرے یوسف کی دستگیری کر، اس کی مشکل کشائی فرما اور مجھے ناچیز کو اہل شہر کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لے۔ دوسری طرف یوسف صلاح الدین کی کیفیت ناقابل بیان تھی۔ الزام تراشی کا قرب، بخار کی شدت اور باپ اور چچا کے طعنے اور ان کے عہدوں سے معزولی کے اندیشے۔ غرض ایک نازک سی شاخ خوفناک آندھیوں کی ضد میں تھی۔ اپنی اس بے کسی پر یوسف صلاح الدین کی آنکھیں بھی بھیگ گئیں اور وہ اپنے مالک حقیقی کو پکارتا رہا، یہاں تک کہ فجر کی اذان سنائی دینے لگی۔ سارے عالم میں اللہ کی کبریائی بیان ہو رہی تھی۔ یوسف صلاح الدین اسی بخار کی حالت میں اٹھا اور وضو کر کے نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ سورج طلوع ہوا۔ وہ دن اہل شام کے لیے بڑا ہی عجیب دن تھا۔ ایک طرف ایک بے سہارا لڑکی تھی اور دوسری طرف سلطان نور الدین زنگی کا مصائب۔ لوگ عدالت عالیہ کا فیصلہ سننے کے لیے مسترب تھے۔ سلطان کا دربار امرا اور دیگر سرکاری ملازمین سے بھرا ہوا تھا۔ نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیرخو اپنی نشستوں پر موجود تھے، مگر ان کے چہرے آنے والی رسوائی کے خوف سے دعا ہو رہا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی اپنے پورے جلال کے ساتھ جلوہ فروز تھے۔ تخت کے بائیں جانب قاضی ابن ارسطو کی نشستی اور تخت ثانی کے نیچے یوسف صلاح الدین دست بستہ کھڑا تھا۔ اگرچہ بخار کی شدت سے اس کا چہرہ تمتما رہا تھا، لیکن گھبراہٹ اور پریشانی کے آثار دور دور تک نہ تھے۔ حاضرین دربار کو حیرت تھی کہ ایسی ناسازگار فضا میں بھی یوسف غیر معمولی حد تک بعض امرا آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ یوسف مجرم ہے، مگر اس لیے مطمئن ہے کہ باپ اور چچا دربار سلطانی میں رسائی رکھتے ہیں۔ وہ اسے سلطان کے عتاب اور عدالت کی سزا سے بچا لیں گے۔ ابھی یہ قیاس آرائیاں جاری تھی کہ عدالت عالیہ کے ایک کارکن نے کھڑے ہو کر بآواز بلند یوسف صلاح الدین کے خلاف فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ پھر قاضی ابن ارسطو اپنے شاگرد سے مخاطب ہوئے، یوسف، تم اس سلسلے میں اپنی صفائی پیش کرنے کا پورا اختیار رکھتے ہو۔ استاد محترم، جب میں مدعیہ سے واقف ہی نہیں تو پھر مجھ سے یہ گناہ کس طرح سرزد ہو سکتا ہے؟ بخار کی شدت کے سبب یوسف کے جسم میں بھی ہلکی سی لرزش تھی اور زبان میں بھی۔ حاضرین دربار کی اکثریت نے یوسف کی یہ کیفیت نہیں ہے اور اس سے یہ جرم سرزد ہو چکا ہے۔ سلطان نور الدین زنگی نے یوسف صلاح الدین کی اس کیفیت کو سرسری انداز میں دیکھا اور پھر تخت کے بائیں جانب کھڑے درباری محافظ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مدعیہ کو عدالت کے روبرو پیش کیا جائے۔ تھوڑی ہی دیر میں دو محافظ سپاہی شاریہ کو لیے ہوئے دربار میں داخل ہوئے۔ شاریہ اس وقت ایک سفید چادر میں اس طرح لپٹی ہوئی تھی کہ حاضرین دربار کو صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ شاریہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی تخت کے قریب آئی اور سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ لڑکی، تمہارے دعوے اور یوسف کے بیان میں ذرا برابر بھی مطابقت نہیں۔ یکایک دربار سلطانی میں قاضی ابن ارسطو کی باوقار آواز گونجی، وہ تمہیں جانتا تک نہیں، پھر اس سنگین جرم کا مرتکب کس طرح ہو سکتا ہے؟ قاضی ابن ارسطو کی آواز سن کر شاریہ نے چادر میں لپٹا ہوا اپنا چہرہ بے نقاب کر دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ یوسف صلاح الدین نے بڑی بے نیازی کے ساتھ شاریہ کے دلکش چہرے پر ایک نظر ڈالی اور بڑے پر اعتماد لہجے میں سلطان نور الدین زنگی سے مخاطب ہوا، سلطان عادل، میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ یقیناً میں اس نامحرم لڑکی کو پہلی بار دیکھنے کا گناہ گار ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں، باقی سب بہتان ہے۔ اگرچہ بخار کی شدت کے باعث یوسف صلاح الدین کی آواز میں ہلکا سا ارتعاش تھا، لیکن چہرے سے معصومیت ظاہر ہو رہی تھی۔ دربار پر سناٹا جاری تھا۔ یوسف صلاح الدین کے بیان نے ان امرا کو بھی حیرت زدہ کر دیا تھا جو کچھ دیر پہلے سرگوشیوں میں نجم الدین ایوب کے بیٹے کے جرم پر قیاس آرائیاں کر رہے تھے۔ پھر اس مقدمے کا فیصلہ کس طرح ہوگا جبکہ مدعیہ اصرار کر رہی ہے اور مدعا مسلسل انکار کر رہا ہے؟ قاضی ابن ارسطو نے سلطان نور الدین زنگی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ابھی سلطان عادل قاضی صاحب کے سوال کا جواب دینے بھی نہیں پائے تھے کہ یوسف صلاح الدین درمیان میں بول اٹھا، سلطان عادل، ہم اہل ایمان ہیں، جب اہل دنیا کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پاتے تو ہمیں اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔
اگرچہ نامحرم خاتون ذات وحدہ لا شریک کو درمیان میں لے آئے اور خالق کائنات کی قسم کھا لے تو میں اس گناہ کو بھی تسلیم کر لوں گا جو مجھ سے سرزد نہیں ہوا ہے۔ یوسف صلاح الدین کے لہجے میں اس قدر سوز تھا کہ حاضرین دربار کی اکثریت نے بھی اس خلش کو اپنے دلوں میں محسوس کیا۔ شاریہ نے بدحواس ہو کر سلطان صلاح الدین کی طرف دیکھا۔ محترم خاتون، تمہیں اپنے اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ یوسف صلاح الدین کے لہجے میں بڑا درد تھا۔ یوسف کے طرز گفتگو نے شاریہ کے جسم پر لرزہ طاری کر دیا اور پھر وہ گریہ زاری کے انداز میں چیخ چیخ کر کہنے لگی، سلطان عادل، یوسف بے قصور ہے اور گناہ گار میں ہوں۔ اس پاک باز نوجوان پر تہمت لگائی۔ شاریہ کے اعتراف نے چند لمحوں میں مقدمے کی نوعیت ہی بدل ڈالی۔ نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیرخو کے ہونٹوں کی مسکراہٹیں واپس لوٹ آئی تھیں اور ان کے چہروں پر طویل اذیت و کرب کا غبار ٹھل گیا تھا۔ باقی امراء بھی مطمئن نظر آنے لگے تھے، بس ایک امیر ابن مرقوم تھا جس کے چہرے پر گہری سیاہی پھیل گئی تھی۔ نادان لڑکی، تجھے بہتان ترازی کی سزا معلوم ہے؟ سلطان نور الدین زنگی کی پرجلال آواز سے پورا دربار گونج اٹھا۔ جانتی ہوں سلطان عادل، مگر میں یوسف پر تہمت لگانے کے لیے مجبور تھی۔ شاریہ کے لہجے میں دنیا بھر کی غمزدہ عورتوں کا درد سمٹ آیا تھا، اور مجبوری ہی ہم کنیزوں کا مقدر ہوتی ہے۔ کس نے تجھے مجبور کیا، تیرے نفس نے یا کسی اور نے؟ یکایک سلطان نور الدین زنگی کے لہجے میں شدید غضب و غصہ کا اظہار ہونے لگا۔ شاریہ نے اپنے آپ کو سنبھالا اور درباری امراء کی اگلی صف کی طرف دیکھا اور امیر ابن مرقوم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں اس عالی مرتبت امیر کی کنیز ہوں۔ مجھ سے کہا گیا تھا اگر میں نے یوسف کا دامن داغدار نہیں کیا تو قتل کر دی جاؤں گی۔ ایک بار پھر دربار شام میں زلزلہ سا آ گیا تھا۔ تمام امراء امیر ابن مرقوم کو ملامت زدہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ سلطان عادل، یہ لڑکی پیدائشی جھوٹی ہے۔ جوش و حشد میں امیر ابن مرقوم اپنی نشست پر کھڑا ہو گیا تھا اور درباری آداب کے خلاف چیخ چیخ کر بول رہا تھا، اور اس کے جھوٹا ہونے کی دلیل یہ ہے کہ میں بھی اسے نہیں پہچانتا۔ سلطان نور الدین زنگی نے امیر ابن مرقوم سے کوئی حجت کیے بغیر دربار کے محافظ سپاہیوں کو اشارہ کیا، ابن مرقوم کو گرفتار کر کے زندان میں ڈال دو۔ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، اس کا فیصلہ ہم کل کریں گے۔ حکم سلطانی سنتے ہی دربار کے محافظ سپاہی آگے بڑھے اور ابن مرقوم کو کھینچتے ہوئے باہر لے گئے۔ حقیقی مجرم بے نقاب ہو چکا تھا۔ یوسف، ہمارے قریب آؤ۔ ابن مرقوم کے جاتے ہی سلطان نور الدین زنگی یوسف سے مخاطب ہوئے۔ بخار کی شدت اور بڑھ گئی تھی۔ یوسف لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھا اور اس نے سلطان عادل کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ میں بہت شرمندہ ہوں کہ میری وجہ سے آپ کو شدید اذیت پہنچی۔ یہ کہتے کہتے صلاح الدین رو پڑا۔ سلطان نور الدین زنگی نے کھڑے ہو کر یوسف کو گلے لگایا اور بآواز بلند کہا، ہمیں خوشی ہے کہ تم نے ہمارے اعتبار کو برقرار رکھا۔ ابھی